हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिराना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। ईरान और अमेरिका की सुलह एक हतमी मरहले में दाखिल हो रही है और लगता ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती चली जाएंगी। लेकिन इन सैंक्शंस के हटने का बलूचिस्तान के लिए क्या मतलब है, और ख़ास तौर के ऊपर जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी सरहद है, वहाँ पे क्या गुजरेगी और वहाँ पे सूरत हाल क्या बनेगी। इसके साथ साथ एक सवाल जो अमूमी तौर पे जहन में आता है कि फिर बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है उसके ऊपर भी इसके कुछ असरात होंगे या नहीं, और अगर ये असरात हुए तो उसकी नोयत क्या होगी। क्या ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा ताउन मुमकिन है जो 70s में था और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया था बलूचिस्तान के कुछ अजला में जहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही थी। ये और इस जैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ उभर के हमारे सामने आते जाएंगे, और उनको डील करने की रियासत की हिकमत अमली क्या होगी और कैसे सूरत हाल बदलेगी, उसके ऊपर तो बात होती रहेगी। लेकिन सरेदस्त आज हम बात करेंगे इन दो बड़े चैलेंजेस के ऊपर कि सरहद के ऊपर क्या असरात होंगे और दूसरा इंसर्जेंसी के हवाले से क्या बात होगी। और इस सिलसिले में हमने ग्वादर के बिजनेसमैन और कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की है, वो आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे ताकि सूरत हाल वाज़े हो कि ग्वादर में और पाकिस्तान ईरान की सरहद के साथ हो क्या रहा है, और अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं उसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और ख़ास तौर के ऊपर सरहदी अजला को, या नहीं, या ये कि इन अजला में एक बड़ा माशी और चैलेंज सामने आएगा जिसमें बेरोज़गारी भी है, जिसमें तजारत की मौतली भी है, आमदो रफ्त के मसाइल भी हैं। तो ये तमाम पर्सपेक्टिव आपके सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ग्वादर और बलूचिस्तान के ईरान के साथ सरहदी इलाकों के बात करें तो सबसे पहले बात कर लें कि इसके इंसर्जेंसी के ऊपर, बदअमनी के ऊपर, शोरश के ऊपर क्या असरात नमूदार हो सकते हैं। जाहिर है कि ये जो ईरान है, जो अमेरिका और इज़राइल की जंग के बाद उभरा है, ये वो ईरान नहीं है जो इस जंग से पहले था, और इसने जो शराइत मनवाई हैं वो जाहिर है कि कम अज़ कम इसकी एक फ़तह के तौर के ऊपर देखी जा रही हैं। और जब फ़तह के तौर के ऊपर देखी जा रही हैं और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं तो जाहिर है कि ईरान के पास अब ऐसा मौका है कि वो अपनी मईशत को और उसके जो मामलात हैं हमसायों के साथ उनको भी रिव्यू कर सके। और ये एक ऐसा मरहला है, ऐसा मौका है ईरान के लिए जो उसे काफ़ी अरसे के बाद मैसर आया है कि इन तमाम मामलात को देख सके, क्योंकि उसको सरहदी इलाकों के ऊपर कुछ ख़तरात दरपेश थे, ख़ाह वो उसकी सरहदें इराक़ के साथ हों या उसकी सरहदें अफ़ग़ानिस्तान के साथ हों, पाकिस्तान के साथ हों। तो ये तमाम मामलात तो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि हम तनाज़ुर में देख रहे हैं तो सिर्फ उसी तनाज़ुर में हम देखेंगे कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान से क्या थे और इस सरहद के ऊपर। और सबसे बड़ा जो चैलेंज तो अल-कुद्स के लिए जो IRGC का ज़ैली विंग है और जो इन सरहदों के ऊपर ज़्यादा ऑपरेट करता है, तो उसके लिए 3 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो ड्रग्स का चैलेंज था, फिर जैश उल अदल जैसी तंजीमों का चैलेंज था जो एंटी इरानियन रजीम थी, और तीसरा बड़ा मसला क्या कहिए कि मामला था कि वो पाकिस्तान की सरहद से खासा रेवेन्यू भी इकट्ठा कर रहे थे। वो खा तेल की फ़रोख्त हो, पाकिस्तान के ट्रेडर्स को, पाकिस्तान के लोगों को, कानूनी हो गैर कानूनी हो, फिर
کہ ٹریڈ کا ایک ریلیشنشپ تھا وہ بھی فارمل ہو انفارمل ہو، تو ایک خاصا اس کا سرحد کے اوپر اثر تھا۔ اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اور ایران اب ظاہر ہے کہ اس کو اجازت بھی مل رہی ہے کہ باقی ممالک کے ساتھ اپنے تیل کی ترسیل شروع کر سکتا ہے، تو اب اس کے پاس ایک دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے، اسے اب بلیک مارکیٹ میں تیل بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ جو آپ دیکھتے ہیں زمبیات اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بڑی بڑی قطاریں تیل کی، اب یہ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہوں گی اور اس کے امکانات خاصے کم ہو رہے ہیں۔ یہ ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے، لیکن یہ تو ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو ہم بات کریں جیش النظر کی، پاکستان کے بھی تحفظات ہیں، اور وہ یہ کہ بلوچ انسرجنس کو خاص طور کے اوپر بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے وہ اس کے کچھ آماج گاہیں ایران کے اندر ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایران چاہے کہ اس بارڈر کو اسی طریقے سے سیکیور کرے جیسے پاکستان کا ڈیزائن ہے، اور بارڈر سیکیورٹی کے اوپر کلیبریشن بڑھے؟ اگرچہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بارڈر سیکیورٹی کا میکنزم ہے جس کی ملاقاتیں ماضی میں تو ریگولر ہوتی رہی ہیں، لیکن ابھی جو کشیدگی تھی پورے خطے میں اس کی وجہ سے وہ ملاقاتیں کم تھیں۔ پھر ایک راہداری کا نظام تھا جسے پاکستان نے معطل کر دیا ہے، اور اب پاسپورٹ کے اجرا شروع کر رہے ہیں۔ اس میں کیا مشکلات ہیں وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ جوائنٹ بارڈر سیکیورٹی کیا میکنزم کیا بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ ایران اس کے لیے کتنا تعاون کرے گا؟ کچھ انڈیکیشنز ہیں کہ ایران جو ہے فارمل ٹریڈ کی طرف تو جائے گا، اور فارمل ٹریڈ کا والیوم جب بڑھے گا تو اس کا پورے ڈائنامکس کی بدلیں گے، اور سیکیورٹی ایران کی بھی اتنی امپورٹنٹ ترجیح ہوگی جتنی یہاں۔ تو وہ بات جب عمران خان صاحب ایران کے دورے کے اوپر گئے تھے، اور تب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اعتراض کیا تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی طرف جو ہمارے دہشت گرد ٹھہرتے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور جو آپ کے دہشت گرد ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کرنا چاہیے۔ تو خاصا ایک مسئلہ بنا تھا، لیکن یہ کہ اب معاملات بالکل یکسر بدل گئے ہیں، ایران کی حیثیت بدل گئی ہے، ایران کی پوزیشن بدل گئی ہے، تو ایران نہیں چاہے گا کہ اس کی سرحد کے اوپر بھی یہ معاملات بنے رہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ ایک محدود کوآپریشن پاکستان کی اور ایران کی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو کوآپریشن ہوگی اس کا دائرہ کار سرحد کے علاقوں میں، سرحدی علاقوں کے اندر کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور یہ امکان غالب یہی ہے کہ چونکہ بی ایل ایف کے زیادہ ٹھکانے ادھر ہیں، تو یہ سب سے بڑا گروپ ہوگا جو اس سے متاثر ہوگا، اور جیش العدل اس سے متاثر ہوگی۔ تو باقی جو گروپ ہیں جن کے افغانستان کے اندر ٹھکانے ہیں، یا جن کے ٹھکانے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، وہ نسبتاً کم اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ تو سیکیورٹی کا ایک منظرنامہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انسرجنس گروپس کے لیے کوئی بہت اچھی اس طریقے سے خبر نہیں ہے۔ لیکن ایک امکان ہے کہ اگر ایران اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی کشیدگی رونما ہوتی ہے، اور یہ کشیدگی کچھ معاملات کے اوپر ہو سکتی ہے، کشیدگی کہیے یا یہ کہ تناؤ، وقتی تناؤ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان سعودی عرب، ترکی اور مصر کے ساتھ ایک بڑے ڈیفنس الائنس کا حصہ، تقریباً حصہ ہے سعودی عرب کے ساتھ فارملی، اور باقی چیزیں باقی جگہوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ اس کے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ تو ایران اب اس کو کس طریقے سے دیکھے گا، اور پاکستان کی سمت کیا ہوگی ویسٹ ایشیا میں، گلف میں، وہ بھی تعلقات کو طے کرے گا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو کشیدگی جو ہوگی اس کا امپیکٹ سرحدی علاقوں کے اوپر ضرور آئے گا، اور یہ کشیدگی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ بریتھنگ سپیس وائلنٹ گروپس کو، انسرجنس گروپس کو، دہشت گرد گروپوں کو ملتی ہے، تو تب یہ سرحد کے اوپر یا ان اضلاع کے اندر کشیدگی جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ کیا ہوگا آگے وہ ہم دیکھتے رہیں گے، سیکیورٹی ایک معاملہ ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس کے اوپر بھی جائزہ لے لیں کہ اس سرحد کے
اوپر کیا اثرات ہوں گے اگر سینکشنز ہٹتی ہیں. تو دو ویوز ہمیں گوادر سے ملے. ایک ویو یہ کہ پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بلکہ کہیے کہ سرحدی اضلاع کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ آگے آنے والے دن ان کے لیے خاصے سخت ہیں. تو اس کے لیے ہم نے گوادر کے ایک بزنس مین ساجد بن رحیم سے ہم نے ملاقات کی. آپ ان کے ویو کو سنیں گے، اور اس میں سرحدی تجارت کے ساتھ ساتھ پہلے کیا بیک گراؤنڈ تھا، ابھی کیا ہے، کتنا والیوم ہے، کون سی سرحدیں بند ہیں، کون سی چل رہی ہیں، کس چیز کی، کن آئٹمز کی تجارت ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھیں گے. پھر راہداری کا نظام. ساجد بن رحیم کے ساتھ ساتھ ہم نے گوادر پریس کلب کے صدر نور محسن صاحب سے بھی بات کی، ان کا ویو کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب سے بات کی، جو بڑے متحرک صحافی ہیں گوادر کے، اور عمان میں 20 سال ان کا فوج میں نوکری کا تجربہ بھی ہے. تو وہ اس معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں سرحد کے ساتھ، سرحدی کاروبار کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور جو راہداری کا طریقہ تھا وہ کیا تھا، اس کے بند ہونے کے عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا معاملات چلیں گے. پھر یہ بھی کہ پاکستان تو پہلے سے ہی اس سرحد کو بند کر چکا ہوا ہے، راہداری ختم کر چکا ہوا ہے، پاسپورٹ کا نظام لانا چاہ رہا ہے. تو وہ، اور پھر ایران کا ادھر سے رسپانس کیا ہوگا، یہ سارے معاملات ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ اور بڑا ڈیٹیل میں یہ پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آئیں گے. یہ سینکشن ہٹیں گے تو اس سے پاکستان کے، پورے پاکستان کے عوام کے ایک بہت بڑی خواہش جو ہے نا پوری ہوگی. اور وہ خواہش یہ ہے کہ اکثر بلوچستان والوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ جی جو ہے نا دے آر اسمگلرز، اور وہ اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ تیل کا نام لیتے ہیں کہ جی اسمگلنگ کا کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں تو اپنا جو ہمارا یہاں پہ میں لوکلی ایک ٹرم یوز کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں پورے پاکستان سے، مختلف علاقوں سے، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ کی نظر میں اسمگلنگ ہے وہ ہماری نظر میں ٹریڈ ہے. اور اس ٹریڈ کا ہم نے اس کو نام اس لیے دیا ہے کہ یہ تیل جو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے سی بارڈر سے آ رہا ہے ایران سے، اس سے نہ صرف جو ہے نا وہ گوادر فیسلیٹیٹ ہو رہا ہے، بلکہ مکران کے بہت سارے علاقے بھی فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اور اس وقت موجودہ دور میں جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کنٹانی ایک بارڈر ہے، جس کو ہماری ضلعی گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا وہ انفارمل سے فارمل آپ کہہ دیں سو کالڈ، اس کو جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب انہوں نے ڈکلیئر کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی سیکیورٹی اداروں کی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، کہ جو لوگ آ رہے جا رہے ہیں وہاں پہ یا جو کاروبار کر رہے ہیں ان کا جو شناخت ہے وہ ظاہر ہو سکے کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو اس وقت وہ بارڈر بھی بند ہے، اور اس بارڈر کے بند ہونے سے آپ کو، اگر آپ گوادر شہر گھومیں گے، چاہے وہ آپ ابھی گھومیں یا آپ صبح کے ٹائم پہ گوادر شہر کا جو ہے نا وہ جائزہ لیں، تو یہ یہاں کی جو لوکل اکانومی ہے وہ ٹوٹلی تباہ ہو چکی ہے. لفظ تباہ میں یوز کر رہا ہوں. تباہ اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ کا جو دکاندار جس کی سیل ڈیلی جو ہے نا وہ 20 سے 25-30 ہزار روپے تھی، اب وہ 3 سے 4 ہزار روپے پہ آ گیا. اب جو ہمارا جو لوکل ٹوٹل ہماری جو مارکیٹ ہے یا ہماری لوکل اکانومی ہے، وہ دو چیزوں کے اوپر اس وقت چل رہی ہے. ایک جو سمندری ہم جو ماہی گیری کرتے ہیں، جو ہمارے عظیم ماہی گیر گوادر کے عرصہ دراز سے پاکستان بننے سے قبل یا سینکڑوں یا ہزاروں سالوں سے جو سمندر کا سینہ چیر کر جو رزق تلاش کرتے ہیں، ایک جو ہماری ڈسٹرکٹ کی اکانومی ہے وہ اس ماہی گیری سے چلتی ہے. سیکنڈلی جو پاکستان کے دیگر لوگ جو تانا دیتے ہیں ہمیں، ہمارے لوگوں کو اسمگلنگ کا، تو سیکنڈ وہ اسمگلنگ سے جو ہماری اکانومی ہے وہ چل رہی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سمندر میں جو الیگل ٹرالنگ ہے اس کی وجہ سے جو ماہی گیری کی صنعت ہے وہ بری حد تک متاثر ہے، اور جو ماہی گیر ہیں وہ انتہائی اس وقت جو ہے نا وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ مخروض ہو چکے ہیں تیل کی مد میں، چونکہ ابھی وہ زمانہ نہیں ہے ناؤ جو ہے نا وہ چپو لگا کے آپ جائیں گے سمندر سے شکار کر کے آئیں گے. اب پراپر انجن لگے ہوئے ہیں جن کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے، تو وہ پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب سمندر میں شکار نہیں ہے، ماہی گیر بھی جو ہے مقروض ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بارڈر بند ہے ہمارا اس وقت، اور پھر ہم ایک اور چیز کو بھی جو ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، میں آپ کے دیکھنے والوں کو سمجھانے کے طور پر، کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستانی جو پمپ ہیں وہ دو ہیں.
ہمارے شہر کے اندر ایک پی ایس او کا پمپ ہے اور ایک کالٹیکس کا پمپ ہے۔ جو پیٹرول پمپ، یہ دو پیٹرول پمپ ہمارے پورے ضلع کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، اور نہ صرف یہ ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے بلکہ یہ ابھی ہمارا جو ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 40 سے 50 ہزار ماہی گیر جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر سمندر جاتے ہیں وہ۔ پھر یہاں پر جو ہے نا وہ لوکل موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کیونکہ پبلک جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کا کوئی سرے سے نظام موجود نہیں ہے، تو ہر بندہ جو غریب بندہ ہے اس نے جو ہے نا وہ رکشہ کرنا ہے، اس نے موٹر سائیکل خریدنی ہے، اور لوگوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو یہ سارا اسی اسمگلنگ والے پیٹرول سے چلتا ہے۔ اور یہ اس وقت بند ہے، اور آپ جو ہے نا اس کے بند ہونے کی کنڈیشن جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو 250 پلر نمبر 250 ہے، وہاں پر لیگل جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہے۔ اب لیگل ٹریڈ میں جو ہے نا اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں ہو رہے ہیں، پاکستان سے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اس وقت رائس ہو رہا ہے، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اسی طرح ایران سے بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی جو ملک کی جو انرجی ہے جو ایل این جی کی صورت میں، وہ بھی ہمارا بارڈر تقریباً جو ہے نا وہ 55 to 60% جو ہے نا آپ کو پورے پاکستان کو وہ ایل پی جی گیس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ اسی بارڈر کے جو ہے نا وہ ذریعے کر رہا ہے۔ اور باقی جو پاکستان کا ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں یا جتنے بزنس مین ہیں، جو لوکل بزنس مین ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کا ایکسپورٹ ہے اسے بڑھایا جائے، اور یہ سرپرائزنگ طور پر اس بارڈر سے اربوں روپے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس بارڈر کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی انفارمل کام کبھی نہیں ہوا جب سے یہ بارڈر بنا ہے 2005 سے، اور آج 2026 تک وہاں پر کوئی اس طرح کی انفارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے جس کو میں اور آپ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اور سیکنڈلی آپ نے آمد و رفت کا ذکر کیا، تو وہاں پر عرصہ دراز سے لوگ جو ہے نا وہ راہداری لے کر جاتے تھے۔ راہداری ایک پیپر ہے جس کے اندر ہماری جو ضلعی گورنمنٹ ہے، ڈی سی گوادر اور ڈی سی چابہار کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوگا، اس کی بنیاد پر جو چابہار کے رہائشی لوگ تھے وہ گوادر والی حدود میں، اور جو گوادر کے لوگ ہیں وہ چابہار کی حدود میں 15 دن کے لیے آ جا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ نے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس راہداری کو بند کر دیا ہے، تو اس وقت وہاں پر کوئی آمد و رفت لوگوں کی نہیں ہو رہی 250 بارڈر سے۔ جب سینکشنز ہٹیں گے، سب سے پہلے ایران اپنا آئل ہمیں دے گا ہی نہیں، وہ ہمیں کیوں دے گا؟ اس وقت جو ہے نا وہ مشکل میں ہے، اس کا بک نہیں رہا، وہ کہیں بیچ نہیں سکتا، تو وہ انفارملی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کاروبار چلا رہا تھا۔ جب یہ ہٹیں گے تو اس میں جو ہے نا اسے کوئی میرے خیال سے زور زبردستی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا ہمیں دے۔ اور پرائسز اس وقت انکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت جو ہے نا وہ ایرانین جو ہے نا جو ہمارے بارڈر پہ ہم کام کرتے ہیں، تو باقی پاکستان اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جو کرنسی ہے اسے باقاعدہ ٹریڈنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ کوئی پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی 25 ارب روپے پاکستانیوں نے ایرانی کرنسی خرید لی ہے، تو وہ ایرانی ریال خریدتے ہیں۔ ہمارا یہاں پر ایرانی تومن کے ساتھ ان کا ایک ورڈ جو ہے، ان کی کرنسی 2 ٹائپ کی ہے، تو اس میں ہم تومن میں ان کے ساتھ جو ہے ہماری مکران کے جتنے بھی ہیں، یا ایون تافتان میں وہاں پر بھی، تو وہ تومن کی ان کی جو ہے نا وہ ٹریڈنگ ہے۔ تو اس کی اگر ہم ویلیویشن دیکھیں گے، جو 570 کا تھا، وہ اس وقت تقریباً جو ہے نا وہ اراؤنڈ 7.5 سے لے کر 8 کے درمیان کا فگر ہے، وہ آپ کو کر رہا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کی پرائسز جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دی ہے۔ اس وقت ہمارے پورے مکران جو ڈویژن ہے، بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا، جس میں بچوں کے چاکلیٹس ہیں، بسکٹس ہیں، کوکنگ آئل سم ٹائم وہاں سے آتا تھا، آج کل نہیں آ رہا، بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہمارے پاکستان یا پنجاب کے دوست اسپیشلی بہت پسند کرتے ہیں، ایرانی لسی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کی مارکیٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ کم مل رہی ہیں، لیکن اگر سینکشنز ہٹ جائیں یا سینکشنز نہ بھی ہٹیں، ان کی کرنسی اسٹیبل ہونا شروع ہو گئی، تو ہمارے لیے یا تو چیزیں یہ بالکل نایاب ہو جائیں گی، یا اگر ملیں گی بھی تو بہت بڑی جو ہے نا قیمت ادا کرنی پڑے گی ہمارے لوگ۔ جو ہمارا انفارمل بارڈر ہے کنٹانی، وہاں پر اس وقت سیکیورٹی کے ادارے آلریڈی ہیں، وہاں پر پاکستان کوسٹ گارڈ ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ ساتھ ہی پھر ہماری ایف سی کا کیمپ ہے، پھر پاکستان کے جتنے بھی جو ہے نا وہ سول اور ملٹری ادارے ہیں، سب کی پریزنس ہے وہاں پر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ بارڈر ہے۔ سیکنڈلی جو 250 ہے، وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی کوئی جو ہے نا انفارمل ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے، تو جو پاکستانی ادارے ہیں وہ میں کہتے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے نا ہماری مضبوط ہے،
सिक्योरिटी मजबूत हाथों में, और इसी के ऊपर मैं और आप इस वक्त जो है ना यहाँ पे बात कर बॉर्डर के जो मामलात हैं, स्पेशली बॉर्डर ट्रेड के हवाले से, ये लोगों का मसला है, आवाम का मसला है, कारोबारी लोगों का मसला है। तो अगर ये हाईलाइट हो जाए, शायद जो हुक्काम बाला हैं हमारे और हुकूमती जो इदारे हैं वो इस बारे में मालूमात हासिल करके बेहतर फैसला करने के किसी हद तक पहुंच पाएंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी बॉर्डर हो, वो दो ममालिक के अवाम के लिए कलीदी अहमियत रखता है, और खासतौर पर जो दोनों बॉर्डर्स के लोग होते हैं उनके लिए तो उसका अहमियत और बढ़ जाता है और अहमियत होता है। सदियों से बाद पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है जी, इससे पहले जो इस खत्ते का नक्शा कुछ और था, लेकिन ये सिलसिला चलता आ रहा है। और उसके बाद 47 के बाद ये सिस्टम जब आ गया तो किसी हद तक बॉर्डर तो हो गए, बॉर्डर ट्रेड हो गया, लेकिन वो लीगल नहीं थे। लीगल ना होने के सबब बहुत सारे जो फवायद थे जो हुकूमत पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए थे, वो नहीं पहुंच पाए। लोग अपने तौर पर रवायती अंदाज में कारोबार करते रहे, लेकिन वो लोग कर सकते थे जिनके पास पैसा था, जो समझते थे। मतलब इनका जो फवायद है वो भी आम शहरी को नहीं पहुंचते थे। तो अगर ये आपके सवाल के हवाले से, अगर ये बॉर्डर को लीगल तौर पर खोला जाए, अभी भी लीगल है लेकिन कुछ महदूद पैमाने पर, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इसके कामकाज को बढ़ा दिया जाए, जो हर किस्म के एटम्स हैं पाकिस्तानी या के ईरानी, उन पर कोई मुनासिब ड्यूटी लगाया जाए, और जो आम लोग हैं उनको भी ये इजाजत हो कि वो काम कर सकें, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो मुस्तफीद होंगे और वो खुश भी होंगे। ठीक है, किसी भी मुल्क के जब अंदरूनी हालात और बैनुल अक़वामी जो पाबंदियां उस पर आयद हैं, अगर वो हट जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए वो वहां अपने प्रोडक्ट को बेचेगा जहां उसको ज्यादा फायदा हासिल हो। वैसे एक बात आपके इल्म में मैं लाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो तेल का कारोबार है, मतलब ऑयल का जो कारोबार है, वो कभी लीगल था ही नहीं। अगर लोग काम करते थे, हुकूमत ने उनको थोड़ा बहुत रिलीफ इसलिए दिया था कि इस इलाकों में, सरहदी जो इलाके हैं, बॉर्डर जो इलाके हैं, यहाँ पर कोई खास फैक्ट्रीज, कोई ज़राई मामलात ऐसी चीज नहीं थे। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम को ये रिलीफ दे दिया कि अगर लोग छोटा मोटा पैमाने पर अगर तेल का कारोबार करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर ये बाकायदा इसको लीगल किया जाए तो शायद उसमें तेल का जो सिस्टम है वो इस तरह ना हो, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब अगर कोई तेल आए भी वो किसी शिप के जरिए, वो खाम माल होगा, वो फिर हुकूमत पाकिस्तान के उसमें खाते में जाएगा, वो फिर वो मामला जो है डॉलर्स में और मुल्कों के दरमियान होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है तेल के हवाले से कि अगर किसी के पास 50,000 लाख 2 लाख रुपए हैं, वो छोटे पैमाने पर तेल का कारोबार कर सकते हैं। मतलब यूमिया 1,500 1,500 लीटर वो लेकर यहाँ पर फरोख्त करता है और अपना गुजर बसर कर सकता है। इसी तरह बॉर्डर का अगर हवाले से देखा जाए, इस वक्त बॉर्डर में तेल का काम कुछ नहीं हो रहा। जो तेल का काम हो रहा है, डीजल या पेट्रोल या फ्यूल का जो काम हो रहा है, वो गैर कानूनी हो रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, इस वक्त जो काम लीगल तौर पर हो रहा है, बॉर्डर के हवाले से हो रहा है, उसमें सीमेंट है, उसमें सरिया है, उसमें गैस है, उसमें डाबर है, और इसी किस्म के बहुत सारी चीजें जिनकी बाकायदा कस्टम ड्यूटी होता है। हुकूमत पाकिस्तान को उसकी रेवेन्यू उसके लिए जनरेट होता है, और इसी तरह जाहिर सी बात है हुकूमत ईरान को भी किस हवाले से, किसी हवाले से उनको जो रेवेन्यू मिलना होता है वो होता है। इस वक्त जो आम लोग हैं वो इस बॉर्डर से बहुत सारे पैमाने पर, अच्छे पैमाने पर फवायद हासिल नहीं कर सके, क्योंकि बॉर्डर में वो लोग काम कर सकते हैं जिसके पास ह्यूज पैसा हो, मतलब कम से कम करोड़ों में उसके पास पैसा हो, तो वो एक कारोबार कर सकते हैं। अगर इसी कारोबार को थोड़ा सा हुकूमत पाकिस्तान वसी करना चाहे ताकि यहाँ के जो आम लोग हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, वो भी अगर इसमें हिस्सा ले सके, तो यकीनी बात है कि यहाँ के लोग भी खुश होंगे, बरसर रोजगार भी होंगे, और वो लोग बजाय इधर उधर भटकने के एक सीधा ट्रैक पे आ जाएंगे कि अगर ये सैंक्शन हट जाए
تو یہ بزنس، یہ کاروبار حکومت ایران یا ایرانی گورنمنٹ وہ اس حکومت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ کرے گا جہاں اس کو زیادہ بینیفٹ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ یہ نیچرلی قدرتی ان کا ایک تعلق ہے، کچھ رشتہ داریاں ہیں ایران اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان رشتوں کی بنیاد پر، اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پر یہ کاروبار کرنا نسبتاً آسان ہے. تو اگر حکومتیں، دونوں حکومتیں اپنے عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں تو یہاں کے لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کاروبار، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا، یا کہ حکومتی سطح پر، یا کہ وہی لوگ جو بہت ہیوج بنیاد پر کام کرنا چاہیں گے تو یہ اس طرف چلا جائے گا. جو عام لوگ ہیں ان کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا. جو سرحدی علاقے ہیں، بارڈری علاقے ہیں، مطلب تفتان سے لے کر گوادر تک تقریباً کوئی اس میں 4-5 ڈسٹرکٹس آتے ہیں، یہاں کے سارے لوگ اس میں اس وقت متاثر ہیں. چونکہ پہلا جی ہم عرض کر رہے تھے کہ خاندانوں کے کچھ حصہ اس طرف ہیں اور کچھ حصہ اس طرف ہیں، تو ان کو پہلے راہداری کے ذریعے آنے جانا جو تھا وہ آسان پڑتا تھا. اور یہ سلسلہ آپ کے علم میں ملا دوں کہ یہ راہداری کا جو سلسلہ ہے 1958 سے شروع ہوا تھا، جو 2026 کے ابتدا تک یہ جاری تھا. ابھی گورنمنٹ نے بند کیا. تو اس میں کافی پریشانیاں ہیں، لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، ناخوش ہیں. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر جو ویزا سسٹم ہے وہ بالکل نہیں ہے. مطلب اگر گوادر کا کوئی بندہ ویزا لینا چاہے تو اس کو کوئٹہ جانا پڑے گا یا کراچی جانا پڑے گا یا اسلام آباد جانا پڑے گا. گوادر میں نہیں ہے. حکومت کو یہ چاہیے تھا سب سے پہلے کہ اگر حکومت یہ راہداری سسٹم کو بند کرنا چاہتا تھا تو سب سے پہلے یہاں پر ایمبیسی کے ذریعے کوئی ایسا سسٹم کھلوا دیتا تاکہ لوگوں کو آسانی ہوتا اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے ویزا لگوا سکتے اور ایران آنا جانا اس کو ہو سکتا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت ہیں وہ بجائے زمینی حقائق کو دیکھے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیتے، ان سے بھی رائے نہیں لی جاتی. جو کاروباری لوگ ہیں ان سے بھی رائے نہیں لی جاتی. جو چیمبر آف کامرس ہیں یا کہ دوسرے تیسرے یہاں پر جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے بھی رائے نہیں لی جاتی. اسی لیے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ وہ سود مند نہیں ہوتے، فائدہ مند نہیں ہوتے، حکومت کے لیے بھی عوام کے لیے بھی. تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر پورٹ بننے کے بعد کافی بہتری آئی. مثال کے طور پر پورٹ بننے سے پہلے گوادر کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، گوادر کا اتنا اہمیت نہیں تھا. جب پورٹ بن گیا تو گوادر کا ایک امیج بن گیا، گوادر کا ایک فیس اٹریکشن بن گیا، گوادر کو لوگ جاننے لگے، گوادر میں کاروبار آ گیا، ریل اسٹیٹ کا کاروبار آ گیا. اور جو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کیا کہ ہم گوادر میں آ کر سرمایہ کاری کریں. سرمایہ کاری سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا تھا اور پہنچ سکتا تھا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسے تھے کہ وہ سرمایہ کاروں کے لیے شاید ابھی تک انہوں نے سمجھا کہ اس وقت ہمیں سرمایہ کاری کے لیے ابھی ٹائم چاہیے. مثال کے طور پر جس طرح آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ پانی کا ایشو تھا، ابھی کافی حد تک حل ہو گیا لیکن ابھی بھی ہے. بجلی کا ایشو تھا، کافی حد تک کم ہو گیا لیکن ابھی بھی ہے. اسی طرح اندرونی جو روٹس ہیں ان کا، یا کہ پاکستان کے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے روٹس ہیں. لیکن اس وقت جو مکران کوسٹل ہائی وے بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جسٹ وہ ایک گڈز روٹ ہے، وہ کوئی کنٹینر روٹ ہی نہیں ہے. اس میں کنٹینر جا ہی نہیں پاتے، وہ مشکلات کے شکار ہوتے ہیں. اسی طرح سی پیک ایمیٹ کے حوالے سے جو روٹ ہے یہاں سے تربا سے ہوشاب، سوراب وغیرہ، وہ بھی ایک گڈز روٹ ہے لیکن کوئی کنٹینر کا روٹ نہیں ہے. اس کے لیے حکومت کو ظاہر سی بات ہے کہ مزید اور بہتر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے شاید جو سرمایہ کار ہیں یہاں پر اچھے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ شاید کچھ ایسے پالیسیاں ہیں حکومت کی جانب سے کہ وہ پالیسیاں ابھی تک ابہام کے شکار ہیں، مبہم ہیں. وہ جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنے سرمایہ کو اتنا سیف نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ ہمارا سرمایہ کیسے ہوگا، ہم یہاں سے کسی چیز کو رکھیں گے تو کیسے باہر اس کو بیچ سکیں گے، یا کیسے ملک کے دوسرے شہروں میں ان کو لے جا سکیں گے. ٹیکسز کا کیا صورتحال ہوگا، روڈ کا کیا صورتحال ہوگا، کسٹم کا کیا صورتحال ہوگا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ ابہام کے شکار ہیں. لہٰذا حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ابہام سے نکالے، ان کی واضح پالیسی اختیار کرے تاکہ جو سرمایہ کار ہیں
वो आए यहाँ सरमाकारी करें, और सरमाकारी जब होगा, प्राइवेट सेक्टर में जब सरमाकारी होगा तो लोग, मकामी जो लोग हैं, वो ज्यादा उनकी बेनिफिशरी होंगे और ज्यादा उनको मुलाजिमत का मौका मिलेगा, छोटा मोटा कारोबार का मौका मिलेगा, और वो बेहतर अपने जो रोजी रोटी कमाने के लायक हो जाएंगे। अगर ये पाबंदियां हट जाएंगी, वो गैस जो बरसों से जो है ना हमारा मुंतजर है कि वो कब जो है ये पाबंदियां खत्म हो और वो आ जाए, इस तरह पाकिस्तान को और खुसूसन बलूचिस्तान को इससे काफी फायदा हासिल होगा। इसके अलावा ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है और मुख्तलिफ किस्म के जो मसनूआत जो कायल से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तिजारत जोर शोर से होगी। इससे ना सिर्फ बलूचिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को फायदा हासिल है। ग्वादर पोर्ट को 2007 से जो है ना वो ऐसे ही रोका हुआ है, ठीक, जिस तरह उसको चलना चाहिए था उस तरह नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये पाबंदियां खत्म हो जाएंगी तो हो सकता है कि हमारे ईरान के साथ भी ट्रेड शुरू होगा और ग्वादर पोर्ट से भी ईरान की तरफ और ये पर्शियन गल्फ की तरफ से ग्वादर के अवाम जो है ना वो यही चाहते हैं कि, क्योंकि ग्वादर के अवाम और ईरान के अवाम का आपस में ताल्लुकात हैं, यहाँ के लोगों की जमीनें हैं उस तरफ और वहाँ के लोगों की जमीनें और जायदादें इस तरफ भी हैं। मकरान में खुसूसन जो मकरान का बेल्ट है उसमें काफी जो है जमीनें यहाँ के ग्वादर के लोगों के या तो तुर्बत के या मंद के इन इलाकों के लोगों की जमीनें और जायदादें उस तरफ भी हैं। उनके एक भाई अगर उधर रहता है तो दूसरा भाई इधर रहता है। रिसेंटली इन्होंने एक पाबंदी आयद की है कि वो पासपोर्ट के जरिए जाएं। अभी पासपोर्ट के लिए जो जाने के लिए तो लोगों को काफी दुश्वारी हो रही है। एक तो पासपोर्ट बनना मुश्किल है, दूसरा फिर वीजा हासिल करना। पहले राहदारी होता था, एक फोटो लगता था, उसके ऊपर यह होता था कि आप इतने दिनों के लिए जाएंगे और वहां आपको एक बंदा आके आपको जो है ना रसीद करेगा। आपको कोई भाई आएगा ईरान से, वो आपको रसीद करेगा। और यहाँ से भी ऐसे ही होता था, वहां से कोई भाई आता था तो यहाँ से कोई मकरान का या ग्वादर का बंदा जाता था, उसको लेके आता था। जब से ये राहदारी का मसला हो गया तो लोगों में काफी दुश्वारी पैदा हो गई। अभी वो इलीगली जो है ना वो जाएंगे, और लोगों को तो जाना है कि वहां अगर उनका कोई पोतगी हो गया या कोई शादी ब्याह हो गया तो उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो गया। तो आपने आवाज़ें सुनी, तज्ज़िये सुने, कंसर्न सुने, ग्वादर से बलूचिस्तान के सरहदी मामलात के ऊपर क्या होने वाला है, कैसे लोग महसूस कर रहे हैं और किन खदशात का उनको सामना है और किस किस्म की कोई अच्छी तवक्कुआत भी उनके जहनों में है, ये पर्सपेक्टिव आपके सामने आए। सूरत हाल बड़ी तब्दील हो रही है तेज़ी के साथ, और हम इस तेज़ी के साथ साथ हम भी अपने आप को अपडेट रखेंगे और आपके सामने नए से नए पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, ख़ास तौर के पर जो जुड़े हुए हैं सिक्योरिटी के साथ, और सिक्योरिटी जुड़ी हुई है हमारी ज़िंदगियों के साथ। तो देखते रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना।